رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، ماہ مبارک کو فضائل اور مناقب سے نوازا گیا ہے۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ نازک مزاجی جسے ہم ممی ڈیڈی بچے کہتے ہیں نا، ممی ڈیڈی سٹائل کے بچے، وہ تو جلدی روزہ رکھتے ہی نہیں، رکھتے ہی نہیں، بالکل ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اور آپ رمضان کی اہمیت کو صرف آپ کے لیے کہ آپ نے کرکٹ کا اسٹیڈیم بک کروا لیا، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بس جی کرکٹ کھیلنا ہے۔ اور عبداللہ بھائی اگر رات کو کرکٹ کھیلنا ہے تو دن کو کون سا عبادت کرنی ہے؟ کون سا عبادت کرنی؟ بالکل، دن کو بھی روزہ رکھ کے سونا ہی ہے۔ ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہمیں اللہ سے اس کی مزدوری ملنی ہے؟ تو یہ تو نہیں کہ ہم نے شاپنگیں کر کے یا بازاروں کی زینت بن کے اپنے آپ کو جو وہ ہم نے وقت گزار لینا۔ افطار سے وقت سے پہلے توڑ دیا کرتے۔ تو علامہ البانی لکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے اس کو توڑنے کا گناہ یہ ہے، تو جو رکھتا ہی نہیں ہے روزہ اس کا گناہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں۔ مسجد میں انٹرٹینمنٹ ہو، اس مسجد سے چلیے، بالکل یہ بات جہاں پہ گپ شپ سے نہ روکا جائے، جہاں پہ بیٹھے رہے مسجد سے لیٹ گئے، چائے پانی ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اور اللہ رب العزت کی جانب سے جو اس ماہ مبارک کو فضائل اور مناقب سے نوازا گیا ہے، کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کا حق ادا کر پا رہے ہیں، یا ہم غفلت اور سستی کا شکار ہوتے ہوئے رمضان المبارک کو دیگر لغویات میں ہی گزار دیتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حافظ عبداللہ صاحب۔ کیا حال ہے آپ صاحب؟ الحمدللہ جی، ماشاء اللہ۔ آپ صاحب ماشاءاللہ پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کا تو پورا مہینہ رمضان کا جو ہے ماشاءاللہ وہ قرآن مجید کے ساتھ ہی گزرتا ہے، اور والدین کی طرف سے بھی آپ کو یہ ریلیکسیشن دی جاتی ہے کہ آپ پر کاروباری بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، اول تو یہ بھی ٹرینڈ ہفتہ بہت ہو گیا کہ اب نا جو مطلب نازک مزاجی جسے ہم ممی ڈیڈی بچے کہتے ہیں نا، ممی ڈیڈی سٹائل کے بچے، وہ تو جلدی روزہ رکھتے ہی نہیں۔ بالکل مطلب مجھے یاد ہے آپ بھی میرے اسی دور سے گزرے ہیں کہ ہمیں تو میرا خیال ہے 10 سال کے بعد سے الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں، اور آج تک اللہ کی توفیق سے، اور اس طرح ہی تھا اس وقت، بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مجھے بلکہ پچھلے دنوں ایک خاتون نے سوال کیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ بالغ ہو گئی ہے، لیکن وہ کمزور بہت ہے، تو وہ کیسے روزے رکھے گی؟ جی تو اس بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اب صاحب اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں، ہم نے جب کہہ لیں کہ ہوش سنبھالی نا جب سے، تو ہم نے تب سے دیکھا کہ ہمارے والدین جو ہے نا وہ روزے پہ بہت زور دیتے تھے کہ روزہ ضرور رکھنا۔ لیکن اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ یعنی جب ہم اپنے وقت میں تھے، چھوٹے تھے، تو ہم نے تب بھی دیکھا، تب بھی بہت ساری مائیں ایسی تھیں جو کہتی تھیں کہ نہیں نہیں میرے بچے نے روزہ نہیں رکھنا جی، بچہ پہلے ہی بڑا کمزور ہے، تو پہلے ہڈیاں کا ڈھانچہ ہے۔ یہ چیزیں بہت ساری جو ہے نا وہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک بچپن سے ہی بچوں کو عادت روزے کی ڈال دیں گے نا کہ روزہ رکھنا ہے، 1-2 سال بچے کو تھوڑی دشواری ہوتی ہے، اس کے بعد نا بچے کو شوق اور اس کی لگن ہو جاتی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، میں نے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں 2-4 دن پہلے کی بات ہے، کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ کچھ نوجوان آئے، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ یار آپ نے رمضان آ رہا ہے تو آپ کا کیا پروگرام ہے رمضان کا؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم نے نا اسٹیڈیم بک کر لیا جی۔ میں نے کہا اسٹیڈیم بک کر لیا؟ وہ میرے آفس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کس لحاظ سے، کوئی افطاری پروگرام وغیرہ ادھر؟ نہیں کہتا جی ہماری روٹین ہے، ہم رمضان میں نا رات ساری جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں پہ۔ تو میں نے کہا یار آپ کو رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہے؟ کہتا جی روزہ تو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا لیکن یار آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ ہمارے جو کہہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر رسول پہ چڑھ رہے تھے تو انہوں نے 3 دفعہ آمین کہا۔ تو اس میں پہلی دفعہ جب مختلف حدیث ملتی ہیں اس معاملے سے کہ جب پہلا قدم چڑھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرا بھی قدم آپ نے رکھا سیڑھی پہ تو آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تیسرا رکھا پھر آمین کہا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ایسی کوئی چیز سنی نہیں جس کے مطابق آپ نے آمین کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ شخص برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور بخشش نہ پا سکا۔ تو میں نے آمین کہا، دوسرا قدم رکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو، ماں یا باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا تو وہ بھی خاک آلود ہو گیا۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس نے درود نہیں بھیجا وہ بھی خاک آلود ہو گیا۔ تو یار یہ کتنی بڑی وعید ہے، اور آپ رمضان کی اہمیت کو صرف آپ کے لیے کہ آپ نے کرکٹ کا اسٹیڈیم بک کروا لیا، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بس جی کرکٹ کھیلنا ہے۔ اور عبداللہ بھائی اگر رات کو کرکٹ کھیلنا ہے تو دن کو کون سا عبادت کرنی ہے؟ کون سا عبادت کرنی؟ بالکل، دن کو بھی روزہ رکھ کے سونا ہی ہے۔ آپ صاحب آپ یقین کریں بہت سے نوجوان ایسے ہیں، ان سے پوچھیں نا رمضان میں کہ یار آپ کی کیا روٹین ہے، وہ کہتے ہیں آپ صاحب ہم تو نا جی صبح کو جو ہے وہ رات کرکٹ کھیلی ہے، یا رات جو ہے وہ ہم فلاں جگہ چلے گئے تھے میچ دیکھنے چلے گئے تھے، رات ہم فلاں شاپنگ سینٹر چلے گئے تھے۔ رمضان میں تو جی ایسے گزر جاتا ہے، بس ہم رات جو ہے وہ بس بڑے معاملات ہوتے ہیں جی، کام کاج کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور دن میں جو ہے وہ ہم جو ہے روزہ رکھ کے بس سو جاتے ہیں، پھر عصر کے قریب اٹھتے ہیں۔ تو روزے کا تو ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں لگتا ہمیں، الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں روزے کا تو پتہ بھی نہیں لگتا، ہم عصر کے وقت اٹھتے ہیں، اٹھ کے بس عصر کی نماز پڑھی تو میں نے کہا بھائی ظہر کدھر گئی، ظہر عصر ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی عبداللہ بھی بہت بڑی غفلت ہے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے، بلکہ ہمیں اسلاف سے تو ملتا ہے کہ وہ تو کئی قرآن رمضان المبارک میں پڑھا کرتے تھے بالکل، اور اپنے آپ کو باقی تمام چیزوں سے فارغ کر لیتے تھے، اور صرف رمضان میں قرآن کے ساتھ ہی وابستہ بالکل بالکل بالکل۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ محدثین جو ہیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ احادیث کا جو درس ہوتا تھا اس کو بھی رمضان المبارک کے اندر ترک کر دیا کرتے تھے کہ یار اس مہینے میں ہم صرف قرآن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ٹائم دیں گے۔ آپ نے امام مالک کا واقعہ سنا ہوگا کہ اندلس سے ایک شخص سفر کر کے ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے آیا، تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی کہ رمضان ہے، کہ رمضان کے بعد بات کریں گے، میں اپنے عبادت میں مشغول ہوں۔ بالکل، یہ عبداللہ بھائی ہمارے اس میڈیا کے فاسٹ ہونے کی وجہ سے اور لائف کو بہت زیادہ نا فاسٹ ہونے کی وجہ سے عبادت جو انفرادی عبادت ہے نا اس کی طرف رجحان ویسے ہی ختم ہو گیا۔ بالکل، یعنی یہ کنسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ کوئی بندہ انفرادی طور پر بھی کوئی اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ بالکل بالکل، زیادہ تر اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں، سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ضرورت ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک انفرادی عبادت جو ہے نا وہ اس سے توجہ ہٹ گئی، اس کے توجہ ہٹ گئی، اور وہ بہت ضروری ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم جب چھوٹے تھے نا تو ہمارے والد صاحب ساتھ میں ہمارے ایک دو عزیز و کرم، ہم لوگ والد صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردی ہوتی تھی تو سخت سردی میں ہم لوگ یہ کہہ لیں کہ مسجدوں کا نا ڈھونڈتے تھے کس جگہ پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کس جگہ پہ زیادہ عبادت ہو رہی ہے، ادھر بیٹھ کے جا کے مسجد میں جو ہے نا وہ عبادت کریں۔ ابھی آپ یقین کریں کہ دلی طور پہ پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے کہ مساجد میں آپ دیکھیں کہ اعتکاف کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ ایک جسٹ پارٹی رہ گئی ہے۔ بالکل، یہ بڑی آپ نے اہم بات کی۔ یقین کریں میں نے ماہ سوا ماشاءاللہ 2-4 مساجد فیصل آباد کی ایسی دیکھی جہاں پہ موبائل فون پہ پابندی ہے اور فضول دوست احباب کے آنے پہ پابندی ہے، وہاں پہ فضول کھانے پینے سے جو ان کا ٹائم ٹیبل اس کے علاوہ پابندی ہے۔ باقی جس مساجد کو آپ دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ ادھر ایسے پارٹیاں چل رہی ہیں، بلکہ وہ کال پہ ڈیلیوری منگوا لیتے ہیں، رات کو پیزے چل رہے ہیں، برگر چل رہے ہیں، بالکل ایسے عبادت کا تو کنسیپٹ ہی ختم۔ اچھا مسجد میں 2-4-5 لوگ بیٹھے ہیں، گھر والوں کو تو یہی پتا نا بیچاروں کو کہ ہمارے بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اب ادھر تو نہیں پتا کہ وہ موبائل پہ گپ شپ بھی ہو رہی ہے، ڈیلیوری بھی چل رہی ہے، اور وہ بجائے مسجد میں اعتکاف کے اجتماع بیٹھ کے یا انفرادی طور پہ اکیلے بیٹھ کے کوئی عبادت کرنے کے، وہ آرام سکون سے اپنے اپنے خیموں میں ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں، رات کو فون کر دیتے ہیں یار تو بھی آ جائے، یار میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، یار تو بھی آ جائے۔ وہ 5-7 اپنے وہ دوست احباب گروپ اکٹھا کیا اور جیسے محلے میں گپ شپ چلتی تھی ویسے مسجد میں چل رہی، مسجد کا تقدس بھی ختم ہو گیا۔ بلکہ اعتکاف کی جو عبادت ہے یہ تو اتنی حساسیت کی حامل ہے کہ اس میں تو علماء کرام مطلب بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی دینی کتاب بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی اس کو صرف اور صرف عبادت پہ فوکس کرنا چاہیے، بس قرآن پڑھے، نفل پڑھے، دعائیں پڑھے، اللہ سے معافی مانگے۔ یعنی اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے لیکن انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ اعتکاف کی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ آپ نے بہت اچھا یہ پوائنٹ جو ہے بیان کیا کہ اعتکاف بھی جو ہے وہ اس طرح سے اب ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں ہمیں کوئی روحانیت جو ہے وہ نظر آئے یا اس میں ہمیں کوئی
آپ یقین کریں جس مسجد میں ہم نے سنا نا کہ میں ایک مسجد میں گیا پچھلے سال نا, جی جی, تو انہوں نے انوائٹ کیا, میں ادھر گیا تو میں نے کہا یار آپ کے اعتکاف پہ جو وہ صرف 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, غالباً 27ویں 28ویں رات تھی. وہ کہنے لگے قاری صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ پابندی لگائی ہے کہ موبائل فون نہیں کو لے کے آئے گا. پچھلے سال 5 لڑکوں کے پاس موبائل فون تھا, تو ہم نے جب تلاشی بھی پکڑے گئے تو ہم نے وہ موبائل فون اپنے پاس ضبط کر لیے اور اینڈ پہ ان کو دیے, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس اعتکاف پہ کوئی نہیں بیٹھا اس دفعہ. یہ موبائل کا یہ کتنا لمحہ فکری ہے کہ ہم لوگ موبائل کی فکر ہے لیکن مسجد میں اعتکاف کی, مسجد کے تقدس کی ہمیں کوئی فکر نہیں. کوئی فکر نہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بلکہ عبداللہ بھائی ہم یہاں پہ اکثر اپنے پروگرام میں بھی لوگوں کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بازاروں کی رونق جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ بھی ایک ستم ہے کہ ہم کیوں نہیں وہ پہلے سے یہ سارا مینج کر لیتے, اور پھر خواتین کا بے پردگی کے ساتھ باہر نکلنا, یعنی یہ بھی عام ٹرینڈ بن گیا. اب سب جس نے اللہ کے لیے وقت نکال, دیکھیں میری بات ہے, اگر ٹھیک ہے یہ بنیادی ضرورت انسان کی ہے کہ عید اس کی تیاری کرنی ہے, بھائی رمضان سے پہلے بھی 8 دن ہے نا, بالکل 10 دن ہے, جتنی مرضی تیاری کر لو. یہ لازم ہے کہ آخری دن ہی جانا ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ مزدور ہے, جی مزدوری کرے گا تو اس کو مزدوری ملے گی نا, سارا دن باہر بیٹھا رہے گا فارغ تو اس کو مزدوری تو نہیں ملے گی. تو ہم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تو ہمیں اللہ سے اس کی مزدوری ملنی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو نہیں کہ ہم نے شاپنگ کر کے یا بازاروں کی زینت بن کے اپنے آپ کو جو وہ ہم نے وقت گزار لینا. اور اس کی اہمیت دیکھیں, عبادت کی اہمیت ہی ختم کر لی. آپ دیکھ لیں گھروں میں ماحول کیسا چل رہا ہے کہ رمضان شروع ہونا ہے اور کیا جی آج افطاری کا فلانا مینیو. ہاں جی, یہ بھی بڑی پرتکلف افطاریاں. اور یقین کریں کہ عورتیں بیچاری جو ہے نا, میں نے اکثر گھروں میں دیکھا بیچاری ظہر کے بعد سے ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے افطاری میں آج یہ مینیو ہے, یہ چیزیں بنانی ہیں. یار ان کو ریلیکسیشن دو, ان کو ریلیکس کرو, بھی اپنی عبادت میں مشغول رہیں. ہم لوگ بھی اپنی عبادت کریں. یہ کھانے پینے کے لیے پورا سال پڑا, صحیح بات, جتنا مرضی کھائیں پئیں. لوگ سمجھتے کہ شاید رمضان کا ایک مہینہ ہی صرف کھانا پینا ہے. بلکہ رمضان میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے شاید کوئی ویٹ لوز ہو جائے گا, لیکن رمضان میں بعض لوگ دیکھیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. اور عبداللہ بھائی پہلے صرف افطاری ٹرینڈ تھا, یعنی پہلے صرف پرتکلف افطاریاں ہوتی تھیں, اب سحری کا بھی ٹرینڈ ہو گیا. یعنی ہوٹلوں میں سحریاں ہو رہی ہیں, اور وہ سحری کی جو ایک بابرکت وقت تھا وہ بھی ہم نے, اس کی بھی اہمیت ختم, اس کو بھی ہم نے ایک انٹرٹینمنٹ بنا لیا. اور پھر ایک اور بھی عبداللہ بھائی آپ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ادھر سے افطاری کا وقت ہوتا ہے, دعا کی قبولیت کا وہ وقت ہوتا ہے, اور یہاں سحری کا وقت ہوتا ہے, اور ادھر سے ہم جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر ٹرانسمیشن دیکھ رہے تھے, اور اس کے دیکھتے دیکھتے ہی اس کی دعا سے ہی شاید میرا خیال ہم روزہ کھول لیتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ بن گیا. اور یقین کریں آپ صاحب کہ سب سے پہلی بات دیکھیں, جب آپ نے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا, آپ سحری کا وقت ہے, تو آپ ضرور اللہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور افطاری میں بھی اٹھائیں گے. لیکن جب آپ ایسے کسی کہہ لیں گے پبلک پلیس پہ یا کسی ایسے انٹرٹینمنٹ والی جگہ میں بیٹھے ہوں گے نا, تو آپ کو وقت ہی نہیں ملے گا. ہاں جی بالکل. وہ کیا ہوگا کہ آپ کے گپے لگاتے ہی روزہ کھل جائے گا, گپے لگاتے ہی سحری بند ہو جائے گی. اس چیز کا خیال وہم و گمان سے چلا جائے گا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے عبداللہ بھائی. لیکن یہ بتائیے گا کہ ان سب کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, خصوصاً نوجوانوں کو, کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹرینڈ کو چینج کر سکتے ہیں؟ اس ٹرینڈ کو نا چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا وہ دین کی کمی اس میں بہت زیادہ ہے, جس میں ہمارے جتنے علماء کرام کوشش تو سب کرتے ہیں, لیکن اس میں جتنا مزید ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ بچوں کو مساجد میں, دیکھیں سب سے پہلے کہ مساجد کے اندر ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. ترجمہ, تفسیر, اور مساجد میں کورس کروانے چاہیے بچوں کو, ایسی جو ہے وہ اٹریکشن دی جائے کہ مسجد میں آئے. دیکھیں اب میں نا آپ صاحب گیا ٹرکی میں نا, صحیح, تو ادھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بچوں کے لیے نا انہوں نے مسجد کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے, وہاں پہ بچوں کے کھیلنے کے بلاکس پڑے ہیں. اور نماز میں پڑھ کے نکلا نا وہاں پہ, تو یقین کریں وہ کچھ افراد تھے, وہ جو بچے وہاں بلاکس کے ساتھ کھیل رہے تھے نا, ان کو وہ چیزیں تقسیم کر رہے تھے. تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ یار اچھا. پھر اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا نا, تو وہ بچے بھاگ کے مسجد میں جا رہے تھے. دیکھیں چھوٹا بچہ نا, اس کو جو کوئی چیز دے گا نا, کوئی ایسی کوئی انٹرٹینمنٹ والی, تو وہ اس طرف بھاگے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں بچے مساجد میں آتے ہیں,
ان کو ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ, انہوں نے گھر چھڑ کے آیا کرو جی, اتنے آ کے مسجد رولا پاندے جی. یہ سب سے غلط چیز ہے, ٹھیک ہے. جب بچہ بچپن سے ہی مسجد میں آئے گا, اس کی دل لگی مسجد سے ہوگی, تو وہ آہستہ آہستہ جب گروتھ کرے گا, بڑا ہوگا, تو اس کو اس بات کی سمجھ رہے گی کہ میں نے دین پہ عمل کرنا ہے. اور ہمارے جتنے بھی علاقے میں جہاں جہاں بھی مساجد ہیں, چاہے کوئی بھی مساجد ہے کسی مسلک کے لیے, ان سب کو چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے ایک وقت مقرر کریں جس میں نوجوانوں کو یہ چیز بتائیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے, ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. حافظ صاحب آپ یقین کریں کہ رمضان کا مہینہ ہے, میں نے ایسے ایسے دکھ بھرے لوگوں کی باتیں سنی ہیں اپنے کانوں سے کہ روتے ہیں لوگ کہ ہمارا بچہ ساری رات فون پہ لگا رہا ہے, اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. اچھا, جب وہ بچہ اگر اس طرف لگ گیا ہے تو اس ماں باپ کا بھی اس میں تھوڑا سا قصور ہے کہ جب اس کا پرورش کا, جب اس کا ٹائم تھا, تب اس کو خود موبائل لے کے دیا ہے, اس کو اس طرف لگایا ہی نہیں دین کی طرف, اس کو دین کی سمجھ ہے ہی نہیں, اس کو بتایا ہی نہیں. وہ ماں باپ کی عزت کو تار تار کر رہا ہے فون پہ, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جس نے فون پہ ایسا کوئی شغل کرنا ہے تو وہ کل کو بات منظر عام پہ بھی تو آنی ہے نا. جی بالکل ظاہر ہے. وہ اس لحاظ سے اس میں ہماری مساجد کا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے ایک ٹائم مختص کیا جائے, نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی, لڑکوں کے لیے بھی. چلے رمضان اللہ نے ہمیں دے دیا ہے, تو اس کی برکت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال میں, اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے دوست احباب میں, اپنے اہل محلہ میں کوئی نہ کوئی ایسی ٹرانسمیشن کا بندوبست کرائیں مساجد میں, یا کوئی اگر مساجد دور ہیں تو گھروں میں, تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دین کے بارے میں پتہ لگے, رمضان کی اہمیت کا پتہ لگے کیا ہے. بالکل. اور بلکہ عبداللہ بھائی, یہ بہت سے نوجوان جو ہیں وہ روزے کے بنیادی مسائل سے بھی آگاہ نہیں ہیں. بالکل ایسے, مطلب مجھے کئی دفعہ ایسے نوجوانوں سے ملنے کا اتفاق ہوا یا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جی انہوں نے روزہ نہیں رکھا. تو میں نے پوچھا بھی کیوں روزہ نہیں رکھا, تو وہ کہنے لگے جی ہم میں نا احتلام ہو گیا تھا تو اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا. بالکل. یعنی انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس روزے سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نوجوانوں کو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا جب اس پہ روزے فرض ہو جاتے ہیں تو اس کو روزے کے وہ بنیادی مسائل نہیں پتا, کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے, کن چیزوں سے روزے میں احتیاط کرنی ہے, کون سی چیزوں کی رعایت ہے. یہ سارے مسائل, آپ والی بات ہے کہ یہ مسجد سے سیکھے جائیں. یعنی نوجوانوں کو مسجد میں بھیجا جائے, مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا جائے, علماء مسجد میں وقت دیں, نوجوانوں کو وقت دیں, اور اس سے جو ہے وہ ایک اچھا ماحول جو ہے اور تبدیلی کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا, ایک عبداللہ بھائی ایک بات کی طرف بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. آپ تو ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بہت اپنے ملازمین کے ساتھ بھی آپ کا بڑا اچھا رویہ ہے, لیکن رمضان المبارک میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مزدوروں پر کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کی جاتی کہ وہ روزہ رکھ لیں. یعنی یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ظلم ہے اور ہمارے معاشرے کی تباہی ہے. آپ سب اصل نا, میں آپ کو یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ کویسچن کیا ہے. اس میں سب سے پہلے نا دیکھیں, بہت سارے ملازمین مالکان بھی ایسے ہیں. میں ایک جگہ گیا پچھلے سال, تو ادھر میں ان کے آفس میں کسی کام سے گیا, تو ماشاءاللہ وہ اچھی فیملی, دیندار, پڑھے لکھے بھی, دیندار بھی, نارمل صحیح. لیکن جب میں ان کے آفس میں انٹر ہوا نا, تو کھانے کا ٹرے ایسے آفس میں آیا کہ جیسے عام روٹین میں آتا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا یار مجھے تھوڑا سا کام ہے, میں چلتا ہوں. میں ان سے کسی چیز کا نا کوئی لین دین کرنے کے, لیکن میں یہ ماحول دیکھ کے نا یقین کریں دل ہی بڑا خراب ہوا, میں اٹھ کے آ گیا. ملازمین تو دور کی بات ہے, جب مالکان نے خود روزہ نہیں رکھنا تو وہ ملازمین کو کیسے کہہ سکتے ہیں. اور ملازمین کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو تو اس چیز کو سمجھتے ہیں, جن کے گھروں میں تھوڑا بہت دین کا تعلق ہے یا وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ماں سوا کوئی کہہ لیں کہ کوئی 10-15% ایسے ظالم لوگ ہوں گے کہ جو کہہ لیں کہ ریلیکسیشن نہیں دیتے ہوں گے. نہیں تو رمضان میں ملازمین کو ریلیکسیشن جنہوں نے روزے رکھے ہیں نا, وہ کسی نہ کسی شکل میں ان کو ضرور دیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن اس میں دیکھیں ملازمین, ابھی آپ ملازمین کو چھوڑیں قاری صاحب, بہت سارے احباب ایسے دیکھیں ہٹے کٹے نوجوان ہیں, یار تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ میرے سے نا بھوک برداشت نہیں ہوتی. بھائی تم صحت مند ہو, بیمار تو نہیں ہو, چلو کسی کو تو شرعی عذر ہے نا, کوئی شوگر کا مسئلہ ہے, کوئی ایسا ایشو ہے, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. نوجوان بڑے ایسے دیکھے بھی روزہ کیوں نہیں رکھا؟ مجھے وہ نا انزائٹی ہو جاتی ہے خالی معدے سے.
بھئی اللہ کے بندے تم روزہ رکھو، کس چیز کی انزائٹی تمہیں ہوتی ہے؟ صحیح بات، وہ ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں، جب کہ روزہ رکھنے سے بہت ساری جسم کی ایسی بیماریاں ہیں جو دور ہو جاتی ہیں. تم کہہ رہے مجھے انزائٹی ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسے لوگ دیکھیں گے. صحیح بات. وہ اصل میں وہ آپ والی بات ہے نا، شروع سے تربیت نہیں کی. اور عبداللہ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس نے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، یقین مانے وہ ہر حال میں ہی رکھ لیتا ہے. ہر حال میں رکھ لیتا ہے. ہم نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی 3-4 سال پہلے گرمیوں کے روزے الحمدللہ گزارے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے ٹف گئے. جون جولائی کے روزے ہم نے الحمدللہ رکھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہماری مارکیٹ میں ایک ریڑھی والا تھا. اب آپ جانتے ہیں کہ ریڑھی والے کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر فرنیچر لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا، اس کا وہ بڑا محنت طلب کام ہے. اور اس کی عمر بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ 55+ تھی، ٹھیک ہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا، ہم ہر روزہ رکھا، اور وہ نہا کے یقین مانے 2 گھنٹے بعد بیچارہ کپڑے گیلے ہی رکھتا تھا. اور اس طریقے سے اپنی مزدوری بھی کی اس نے، محنت بھی کی، اور روزے بھی اس نے رکھے، اور سارے روزے رکھے. اور میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، وہ سگریٹ بھی پیتا تھا، لیکن اس کے باوجود روزے میں اس نے کبھی یہ کوتاہی نہیں کی. بالکل. یعنی میں اس کو آج بھی دیکھ کے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مثال ہے کہ اگر کوئی رکھنا چاہے نا تو بہرحال وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. میرے پاس نا ایک وہ پلے دار کام کرتا ہے، تو رمضان میں نا وہ یہ گرمیوں کی ہی بات ہے، تو میں اینڈ پہ رمضان کے جاتا ہوں اپنے آفس، پہلے تو جاتا نہیں. تو میں اینڈ پہ جب گیا نا تو پسینے سے نا باہر لیٹا ہوا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنا جی روزہ رکھا ہوا ہے جی، آج روزہ بہت لگ رہا ہے. میں کہا تو سارے روزے رکھے؟ کہنا ہاں جی ایک ادھا چھڑیا، باقی سارے رکھے. مجھے بڑی حیرت اور خوشی ہوئی کہ یار اس کا صحیح مشقت اور محنت والا کام ہے. اس کے برعکس ایک اور میرے پاس ورکر اندر بیٹھا ہوا تھا، وہ سارا دن اے سی میں بیٹھنا ہے اس نے اندر، اور اس نے کسٹمر ڈیلنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو نا وہ چھپ کے نا پانی پی کے تو آ گیا. میں کہا بھائی کی گل تو پانی پی گیا ہے؟ کہتا سر جی میرے کو روزہ نہیں رکھا ہے، سارا دن کام میں کرنا ہوتا ہے. میں کہا یار وہ تیرے سامنے باہر غریب آدمی بیٹھا ہے، تم ادھر زیادہ وزنی کام کرنا ہوتا ہے. اچھا پھر ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں اس بات پہ، بڑے ریلیکسیشن ماحول میں چھوڑیں روزہ کو. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک بڑی سخت وعید ہے کہ ان کے بارے میں امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پہ کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ ان لوگوں کی بانچھیں جو ہیں وہ لوہے کے تیز آلے سے چیری جا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ وہ ہیں جو روزہ افطار سے وقت سے پہلے توڑ دیا کرتے. تو علامہ البانی لکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے اس کو توڑنے کا گناہ یہ ہے، تو جو رکھتا ہی نہیں ہے روزہ اس کا گناہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی اہمیت بتاتا ہوں. آپ نے طلحہ بن زید صحابی رسول ہیں، جی تو وہاں پہ نا ان کے دور میں کوئی 2 دوست تھے بڑے اچھے نا آپس میں. ایک ذرا تھا کوئی میرے جیسا گنہگار، اور ایک ذرا نیک بندہ تھا زیادہ. تو وہ نا کہہ لیں کہ عبادت گزار جو تھا نا زیادہ، اسی طرح وقت گزرتا کہ عبادت کرتے رہے. جو عبادت گزار تھا نا وہ کسی جنگ میں یا کسی جگہ پہ نا، شاید اب میرے ذہن میں الفاظ صحیح حدیث کے نہیں ہیں، وہ شہید ہو گیا. تو اس کے سال یا 1.5 سال بعد جو دوسرا تھا نا، جو ذرا دنیا داری میں زیادہ تھا، وہ بھی بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا. حضرت طلحہ بن زید جو ہے نا وہ خواب دیکھتے ہیں کہ جو عبادت گزار ہے نا اور شہید ہوا ہے وہ مرتبے میں پیچھے ہے، اور جو ذرا دنیا دار تھا وہ مرتبے میں آگے ہے. بڑا حیران ہوتے ہیں، اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کرتے ہیں سارا معاملہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ شہید ہوا ہے یا وہ کوئی ایسے ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات کی کہ کیا اس کی زندگی میں رمضان ایک زیادہ نہیں آیا تھا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو اس کے بعد زندگی گزاری، اس میں جو اس نے روزے رکھے، جو عبادت کی، اس کی وجہ سے اس کا درجہ اس سے بھی بلند ہو گیا. تو ہم جو ہیں وہ کہہ لیں کہ اس کی رمضان کی اہمیت ہی ختم کر دی. ہمارے لیے رمضان کی اہمیت رہے گی راتوں کو کرکٹ کھیلنا، دن میں سوئے رہنا، اچھی افطاری کرنا، اچھی سحری کرنا. آپ یقین مانیں کہ تراویح میں ہم نے کہہ لیں کہ ان مساجد، اتنی بڑی مساجد دیکھی ہیں جن میں رونق ہی نہیں ہے. مسجد اتنی خوبصورت ہے، رونق نہیں. کیوں؟ مسجد میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے جی. لوگ اس چیز کو بڑا متنفر کرتے ہیں کہ مسجد میں انٹرٹینمنٹ ہو، اس مسجد سے چلیے. بالکل یہ بات، جہاں پہ گپ شپ سے نہ روکا جائے، جہاں پہ بیٹھے رہے مسجد سے لیٹ گئے، چائے پانی ہونا چاہیے. یہ بھی ٹرینڈ ہے، یہ بھی ٹرینڈ ہے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی 4 تراویحوں کے بعد نا کوئی چائے کا ایک دور جو ہے وہ ہونا چاہیے، کوئی سرائی گھومنی چاہیے اس میں.
بہت شکریہ عبداللہ بھائی، بڑی ہی حقائق پر مبنی آپ نے باتیں کی ہیں، معاشرے کی عکاسی بھی کی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کی اصلاح بھی کر دے، اور رمضان کی جو برکات ہیں وہ اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزوں کو فرض کیا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن مجید کا دور رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے، راتیں آپ کی عبادت میں گزرتی تھیں، لیکن آج ہم لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے چکروں کے اندر وہ روحانیت جو ہے اس کو کھو بیٹھے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔